نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 375 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے بعض لوگوں کی زبانی یہ واقعہ سنا ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے وہ شخص دکھا دیجئے جو جنت میں میرا رفیق ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں شہر چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک نوجوان ملے گا جو گوشت کا کام کرنے والا ہے، وہ جنت میں آپ کا رفیق ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس شہر میں پہنچے تو وہ نوجوان اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک ٹوکری نما زنبیل بھی تھی۔ جب اس نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ کا چہرہ بہت روشن ہے، آپ میرے ہاں مہمان ہو جائیے تو بڑی نوازش ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات مان لی اور اس کے ساتھ گھر پہنچ گئے۔ جب گھر پہنچے تو وہاں بھی وہ ٹوکری نما چیز اس کے قریب رکھی ہوئی تھی، اس کو ساتھ لے کے آیا تھا وہ۔ جب کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا تو نوجوان پہلے 2-3 نوالے لقمے لے کر اس ٹوکری میں ڈالتا تھا، پھر خود کھاتا تھا۔ اسی دوران وہ نوجوان اٹھ کر کسی کام سے چلا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکری میں جھانک کر دیکھا تو اس میں ایک بوڑھے مرد اور ایک بوڑھی عورت تھی، کمزوری کی حالت میں۔ ان دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مسکرائے اور ان کی رسالت کی گواہی دے کر اسی وقت انتقال کر گئے۔ جب نوجوان واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ والدین انتقال کر چکے ہیں تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا کہ کیا آپ ہی اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ الغرض یہ تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا اور اس میں والدین کی خدمت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو اس واقعے کی کیا حقیقت ہے، یہ پوچھ رہے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ واقعہ وعظ و نصیحت کی ایک مشہور کتاب ہے نزہۃ المجالس، علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بغیر کسی سند کے نقل کیا گیا ہے۔ بظاہر اسرائیلی روایات میں سے ہے جس کی تصدیق یا تکذیب نہیں کی جا سکتی، لہذا اس کے بیان کرنے میں احتیاط ہونی چاہیے۔ والدین کی خدمت کی فضیلت اسی واقعے پر منحصر نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت سے دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں، معتبر واقعات موجود ہیں، ان کو بیان کرنا چاہیے اور ایسے تعجب خیز واقعات سے جہاں تک ممکن ہو احتراز کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ مجالس ابرار صفحہ نمبر 46-47 پر لکھا ہے کہ انسانوں کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غافل، نمبر 2 سائل، نمبر 3 مائل، نمبر 4 جاہل، نمبر 5 مجادل۔ ان میں سے پہلی 4 قسموں کو تو نفع ہوتا ہے اور 5ویں قسم کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پر جو لوگ اسلام لائے وہ پہلی 4 قسموں سے متعلق تھے،
اور نبی اکرم علیہ السلام پر جو لوگ اسلام نہیں لائے، آپ کے وجود باوجود کے باوجود وہ زیادہ تر مجادل تھے، یعنی جھگڑالو، ضدی، ہٹ دھرم تھے، اس لیے وہ ایمان نہ لا سکے۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ اس میں جو غافل، سائل، مائل، جاہل، مجادل ہے، اس کی کچھ تشریح فرما دیجئے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ جواباً عرض ہے کہ غافل سے مراد وہ شخص ہے جو غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے غلط راستے پہ چل پڑا ہے، گویا بھولا بھالا ہے۔ جب اسے توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ آگاہ ہو جاتا ہے اور راہ حق پر گامزن ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی شرارت کی وجہ سے وہ غلط راستہ اختیار نہیں کیے ہوئے تھا، بلکہ بھولاپن کی وجہ سے کیے ہوئے تھا۔ سائل سے مراد وہ شخص ہے جو خود حق کے بارے میں اہل حق سے سوال کرتا ہے تو وہ جواب سے مطمئن ہو کر بات مان لیتا ہے اور حق کو قبول کر لیتا ہے۔ مائل سے مراد وہ شخص ہے جو پہلے سے حق کی طرف دلی رجحان رکھے تو وہ بھی بآسانی حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق پا لیتا ہے۔ اور جاہل سے مراد وہ شخص ہے جو ناواقفیت کی وجہ سے گمراہ ہو، تو ایسا شخص جب واقف ہو جاتا ہے تو پھر گمراہی سے باز آ جاتا ہے۔ لیکن مجادل سے مراد وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کرے اور ضدی اور ہٹ دھرم ہو، جیسے کہ مکے کے مشرکین اچھی طرح جانتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں، پھر بھی اڑے ہوئے تھے تعصب کی بنیاد پر۔ اور اسی طرح مدینہ کے جو یہودی تھے ان کا بھی یہی حال تھا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وہ تو حضور کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے، لیکن محض حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے اسلام سے محروم رہے، تو یہ مجادلین ہیں، یہ توفیق خیر سے محروم رہتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کی نمازیں قضا ہو جائیں تو اس کی جو نیت ہوگی تو وہ نیت فرض ہے یا واجب؟ جواباً عرض ہے کہ جب فرض نماز وقت نکلنے کے بعد ادا کی جائے گی تو اس کی بھی نیت ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ ادائی نماز کی نیت ضروری ہوتی ہے۔ البتہ یہ متعین کرنا کہ میں وقتیہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کہے گا کہ میں قضا شدہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اگر زیادہ تعداد ہو جائے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں فجر کی قضا شدہ نمازوں میں سے پہلی پڑھ رہا ہوں یا آخری پڑھ رہا ہوں، لیکن نیت بہرحال کرنی ضروری ہوگی، نیت شرط ہے۔ پوچھتے ہیں قضاء عمری کا شریعت میں آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ بتا دیجئے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ جواباً عرض ہے کہ اولاً اندازہ لگائیں کہ کتنے دن کی نمازیں واجب الادا ہیں، پھر ہر فرض نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لیں اور اس کی نیت اس طرح کریں کہ میں مثلاً فجر کی قضا نمازوں میں سے پہلی یا آخری نماز ادا کر رہا ہوں، اور اگر ایک وقت میں کئی نمازیں قضا پڑھنا چاہیں، آپ کے پاس وقت ہو تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی اسی طرح سے نیت کریں گے، اور پھر جب اطمینان ہو جائے کہ ساری نمازیں پوری ہو چکی ہیں تو پھر یہ عمل چھوڑ دیں۔ سوال ہے کہ ہمارے گاؤں میں 3 مسجدیں ہیں، ان میں سے ایک شافعی مسلک کی ہے اور 2 بریلوی حضرات کی ہے۔ اس گاؤں میں کچھ سنی دیوبندی حضرات بھی رہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ بریلوی مساجد میں جائیں تو وہاں کے لوگ تشدد کا معاملہ کرتے ہیں،
اور شوافے کے یہاں جائیں تو دیگر نمازوں میں تو کوئی بات نہیں، مگر وہ لوگ عصر کی نماز مثل اول پر پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ دوسری نماز بنائیں تو یہ بھی مشکل ہے ہر وقت۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی صورت میں آپ شوافے کی مسجد میں مثل اول پر نماز عصر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی حنفیہ کا ایک قول ہے اور بوقت ضرورت اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کے لیے کیا ترتیب اپنانی چاہیے؟ جہاں تک گنجائش ہو مطلع کریں۔ جواباً عرض ہے کہ اگر ممکن ہو تو باقاعدہ کھڑے ہو کر رکوع سجدے کے ساتھ نمازیں ادا کریں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اشارے سے بر وقت نماز پڑھ لیں، بعد میں اس نماز کو قضا کریں۔ البتہ اگر کوئی معذور شخص ہے جو رکوع سجدہ پہلے ہی سے نہیں کر سکتا، تو اس کا قبلہ اگر صحیح ہو تو وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ قبلہ صحیح نہ ہو تو بعد میں پھر وہ بھی قضا کرے گا۔ سوال ہے فجر اور عصر کے بعد سجدہ تلاوت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فجر یا عصر کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سوال ہے کہ میں اپنی تنخواہ میں سے ہر مہینے کچھ رقم نکال کر الگ جمع کرتا رہتا ہوں، یہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ ویسے ہی صدقے کی صورت، تاکہ کوئی ضرورت مند ملے تو اس کو دے دیں، تو یہ رقم مدرسہ مسجد میں دے سکتے ہیں یا نہیں، یا اپنے کسی عزیز کو دے سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ میں سید ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ اپنی تنخواہ سے جو کچھ رقم نکالتے ہیں یہ نفلی صدقے کے درجے میں ہے، اسے آپ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، اپنے اعزہ پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ سوال ہے احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے نہانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر تیز خوشبو ہو تو دم ہے، ورنہ صدقہ لازم ہے، اور بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ ہماری والدہ صاحبہ ہمارے ساتھ عمرے کو آئی تھیں، والد صاحب کو میں ویل چیئر پر طواف کرا رہا تھا، مگر والدہ صاحبہ تھک گئیں پہلے ہی چکر میں، اور وہ ہم سے کہہ کے چلی گئیں کہ میں نیچے مطاف میں جا کر طواف کروں گی، لیکن مطاف میں پہنچ کر وہ بھیڑ دیکھ کر گھبرا گئیں اور انہوں نے طواف نہیں کیا، اور پھر کافی دیر کے بعد وہ ہوٹل واپس آئیں۔ تو اگلے دن ہم نے ان کو اسرنو نہا دھلا کر اور پھر احرام بندھوا کر ان کا طواف اور سعی کرائی ہے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ والدہ نے جب طواف نہیں کیا تو ان کا احرام ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ان کو نہانا دھلانا نہیں تھا، اسی حالت میں ان کو بعد میں طواف صحیح کرا دینی چاہیے تھی۔ اگر انہوں نے زیادہ خوشبودار صابن استعمال کر لیا تو پھر تو دم دینا ہے، ورنہ تو صدقہ دیں، بشرطے کہ اور کوئی خلاف احرام کام نہ کیا ہو، ان سے پوچھ لیا جائے۔ سوال ہے کہ اخر نے نفلی طواف کے دوران حتیم میں نماز ادا کر لی، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نماز تو آپ کی ہو گئی، لیکن جتنا حصہ طواف کا حتیم میں سے کیا ہے اتنا حصہ دہرانا ضروری ہے، ورنہ طواف نامکمل رہے گا۔ حتیم میں کیا کا مطلب ہے کہ وہاں سے گزر کے کیا ہو، یا پھر وہاں چلے گئے ہوں اور پھر واپس آئے ہوں، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کتنا حصہ چھوٹا ہے،
اتنا حصہ دوبارہ کیا جائے گا۔ سوال ہے، ایک صاحب گیمز وغیرہ کی ویب سائٹ چلاتے ہیں، یعنی گیمز کھلاتے ہیں، اس سے جو کمائی ہوتی ہے اسے دوسرے لوگوں کے کھاتے میں ڈلواتے ہیں اور ان کھاتے والوں کو ڈلوانے کے عوض روزانہ کچھ رقم دیتے ہیں۔ اب دریافت امر یہ ہے کہ کھاتے والوں کو جو رقم دی جا رہی ہے پیسے ڈلوانے کے عوض، یہ جائز ہے یا نہیں؟ جو سوال ہے آپ کا، اگر اس سے یہ مراد ہے کہ گیمز میں ہار جیت پر پیسے ملتے ہیں تو یہ تو آمدنی جائز نہیں ہوگی، اور اگر اس سے کچھ اور مراد ہے تو اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اور کھاتے ڈلوانے کا عمل بھی کس طرح کا ہے اس کی بھی اس میں سوال میں پوری وضاحت نہیں ہو رہی ہے، کس چیز کا عوض انہیں دیا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص کارپینٹر ہے، جب وہ کسی کوٹھی میں کام کرتا ہے تو عام طور پر مالک اسی سے سامان منگواتا ہے۔ مثال کے طور پر مالک نے دروازے کا ہینڈل منگوایا اور اس سے معلوم کیا کہ کتنے روپے کا آ جائے گا، وہ کہتا ہے 1500 کا پڑے گا۔ مالک اس کو 1500 روپے دے دیتا ہے اور وہ مارکیٹ میں کئی دکانوں پر تلاش کر کے 1000 میں خرید لیتا ہے اور 500 روپے اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں یہ کارپینٹر مالک مکان کا وکیل ہے، اس لیے اس پر لازم ہے کہ جتنے کا سامان آیا ہے بس اتنی ہی رقم لے، اس سے زائد رقم اپنے طور پر بلا اجازت لینا درست نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہ 500 روپے کی رقم جو لی ہے۔ سوال ہے، کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ میں گٹکا یعنی تمباکو نہیں کھاؤں گا، اگر کھاؤں گا تو سمجھو میں قرآن کا منکر ہو کر مر جاؤں، تو کیا اس سے قسم واقع ہو جائے گی؟ اور ٹوٹنے کی صورت میں قسم کا کفارہ لازم ہوگا؟ اور کیا توبہ استغفار بھی ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، یہ قسم منعقد ہو جائے گی، اور اگر ٹوٹ گئی یعنی گٹکا یا تمباکو کھا لیا تو کفارہ بھی لازم ہوگا، اور اس قسم پر تجدید ایمان، توبہ، استغفار سب ضروری ہے، ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ سوال ہے، ہندوستان میں ایک کمپنی RCM کے نام سے چلتی ہے جو نیٹ ورکنگ بزنس پر مشتمل ہے، تو یہ کاروبار درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس کمپنی کا طریقہ کار متعدد شرعی مفاسد پر مشتمل ہے، اس لیے اس طرح کی کمپنیوں میں آدمی کو حصہ نہیں لینا چاہیے۔ سوال ہے کہ زید کا انتقال ہو گیا، اس کے وارثین میں بیوی زینب، سگی بہن عائشہ اور اصول و فروع میں سے تو کوئی نہیں ہے، نہیں ناوالدین، اولاد، دادا دادی کوئی نہیں ہے، البتہ میت کے دادا عبداللہ اور دادا کے بھائی عبد الرحمن تھے، ان میں سے عبد الرحمن کے 3 بیٹے زندہ ہیں، گویا کہ مرنے والے کے دادا کے بھائی کے بیٹے زندہ ہیں، تو اس صورت میں بیوی اور سگی بہن کے ساتھ یہ دادا کے بھائی کے 3 بیٹے بھی میراث کے مستحق ہوں گے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، یہ لوگ بھی عصبہ ہونے کی حیثیت سے میراث کے مستحق بنیں گے، اور مسئلہ 12 سے بنایا جائے گا، بیوی کو 12 میں سے 3 حصے اور بہن کو 12 میں سے 6 حصے، اور ہر چچا زاد دادا کے بھائی کے ہر بیٹے کو 1 حصہ 12 میں سے ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔